شروع اللہ کے نام سے اور کروڑ ہا درود و سلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر۔ میں ہوں ڈاکٹر رؤف رانا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل فارماسسٹ آن لائن۔ ایسی فائل ایک کف سرپ ہے جو کہ بہت عام استعمال کیا جاتا ہے کھانسی میں۔ آج ہم بتائیں گے یہ کس قسم کی کھانسی میں استعمال کرنا چاہیے اور اس کے اندر کون سے ایکٹیو انگریڈینٹ ہوتے ہیں، یہ کس طریقے سے کھانسی کو کنٹرول کرتا ہے۔ یہی تمام سوالات کے جوابات آج کی اس ویڈیو میں موجود ہیں۔ اسی فائل کے اندر بنیادی طور پر دو قسم کے ایکٹیو انگریڈینٹ ہوتے ہیں، یا یوں کہیں کہ دو دوائیوں کے مکسچر سے یہ ایک سیرپ بنتا ہے۔ اس کے اندر جو پہلا ہوتا ہے وہ ایسی فائلین ہے جو ایک برونکو ڈائلیوٹر ہے، یعنی کہ وہ سانس کی نالی کو کھلا کر دیتا ہے۔ جیسے ہی ہمارے سانس کی نالی کے ارد گرد میوکس اکٹھا ہوتا ہے، میوکس جم جاتا ہے، یا ہم یوں کہیں کہ ریشہ جم جاتا ہے، تو سانس کی نالی کا جو ڈائیمیٹر ہے وہ تنگ ہو جاتا ہے، جس کے نتیجے میں سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے اور ایک کفنگ ریفلیکس پیدا ہوتا ہے اور جو کھانسی آتی ہے تاکہ وہ ونڈ پائپ جو ہے وہ کلیئر کیا جا سکے۔ اس کے ارد گرد میوکس جم چکا ہوتا ہے۔ یہ اس کے اندر ایک ہوتا ہے ایسی فائلین جو ہے برونکو ڈائلیوٹر، جو کہ سانس کی نالی کو کھلا کر دیتا ہے، جس کے نتیجے میں جو ونڈ پائپ ہوتا ہے وہ کلیئر رہتا ہے اور کف ریفلیکس کم آتا ہے۔ اس کے اندر دوسرا جو ایکٹیو انگریڈینٹ ہے وہ ایک اینٹی الرجک ہے، جس کو ہم اینٹی ہسٹامین بھی کہتے ہیں، جو جسم کے اندر ہسٹامین کے پروڈکشن کو کم کر دیتا ہے یا ختم کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے جو الرجک ریئیکشن ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں اور جو میوکس سکریٹ ہو رہا ہوتا ہے سانس کی نالی کے ارد گرد وہ ختم ہو جاتا ہے۔ نتیجتاً جو سانس کی نالی ہے وہ کلیئر ہو جاتی ہے اور جو ہے کفنگ ریفلیکس وہ ختم ہو جاتا ہے۔ کھانسی دو وجوہات کی وجہ سے آتی ہے، یا تو ونڈ پائپ کا سوراخ کم ہو جائے، یا میوکس جم جائے، اور یا میوکس کی سکریشن مسلسل ہوتی رہے۔ اس طریقے سے یہ کھانسی کو کنٹرول کر دیتا ہے کہ ایک تو ونڈ پائپ کو کھلا کر دیتا ہے اور جو ریشہ یا سکریشن بن رہی ہوتی ہیں اس کو بننے نہیں دیتا اور کھانسی سے کافی حد تک افاقہ مل سکتا ہے۔ عموماً اس کے اندر تھوڑی بہت نیند موجود ہوتی ہے، اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ جو لوگ اس دوا کا استعمال کریں وہ گاڑی چلانے یا کوئی مشین چلانے سے اجتناب کریں۔ یہ بچوں، بڑوں اور بوڑھوں تینوں میں دیا جا سکتا ہے۔ بچوں میں اس کی خوراک آدھا چمچ ہوتی ہے، بڑوں میں 1 چمچ دن میں 3 دفعہ بھی دیا جا سکتا ہے، اور کسی زیادہ کنڈیشن میں ڈاکٹر آپ کو 2 چمچ بھی دے سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اور اس کے کوئی زیادہ سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہوتے۔ ہاں، ممکنہ کچھ سائیڈ ایفیکٹس میں متلی ہونا یا سر کا درد ہونا موجود ہوتے ہیں، لیکن یہ سائیڈ ایفیکٹ بہت ہی کم لوگوں کو نظر آتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ میری یہ معلومات آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ اللہ آپ کو اور آپ کے تمام اہل خانہ کو صحت والی زندگی عطا کرے۔ اللہ حافظ۔